9 محرم کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس اور جناب علی اکبر بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیں، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دیں۔ ہم نے اسے یزید کے حکم کی تعمیل کا حکم دے دیا ہے۔ 9 محرم کے دن ظہر سے پہلے شمر بن ذی الجوشن 4000 سپاہی لے کر سرزمین کربلا میں داخل ہوا۔ وہ عمر بن سعد کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر آیا۔ چنانچہ کربلا پہنچتے ہی اس نے خط ابن سعد کے سپرد کیا۔ اس خط میں ابن زیاد نے ابن سعد کو حکم دیا تھا کہ یا تو امام حسین علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کریں یا پھر آپ علیہ السلام کے خلاف لڑائی چھیڑ دیں۔ عبید اللہ نے اس خط کے ضمن میں عمر بن سعد کو دھمکی آمیز انداز سے لکھا تھا کہ اگر وہ اس کے احکامات کی مکمل تعمیل نہ کرے تو اس کو لشکر سے کنارہ کشی کر کے اس کی سربراہی کا عہدہ شمر کے سپرد کرنا پڑے گا۔ ابن سعد نے عبید اللہ کا خط پڑھ کر شمر سے کہا، میں لشکر کی امارت تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور میں تمہارے وجود میں اس کام کی اہل بیت نہیں دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں اس کام کو خود ہی انجام تک پہنچا دوں گا، تم صرف پیدل دستوں کے سالار رہو۔ کوفہ میں شمر نے عمر سعد کے لیے عبید اللہ کا خط لینا چاہا تو اس ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے عبداللہ بن ابی المحل کے ساتھ مل کر اپنے بھانجوں کے لیے امان نامہ دینے کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے اس تجویز کو پسند کیا۔ عبداللہ بن ابی المحل نے مذکورہ امان نامہ اپنے غلام قزمان یا عرفان کے ہاتھوں کربلا ارسال کیا، اور کربلا پہنچنے کے بعد امان نامے کا متن ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے لیے پڑھا، لیکن انہوں نے امان نامہ مسترد کیا۔ دوسری روایات کے مطابق شمر خود ہی امان نامہ لے کر کربلا میں عباس بن علی علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو پہنچایا۔ عباس علیہ السلام اور ان کے بھائی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور شمر کا جواب دے رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے بھائی عباس علیہ السلام سے فرمایا، گو کہ وہ فاسق ہے لیکن اس کا جواب دے دو۔ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہ السلام باہر آئے اور شمر سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ شمر نے ان سے کہا، اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو، میں نے تمہارے لیے عبید اللہ بن زیاد سے امان نامہ حاصل کیا ہے۔ لیکن عباس اور ان کے بھائیوں نے مل کر کہا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرو، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امان میں نہ ہوں۔ ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کی طرف سے ابن زیاد کا امان نامہ مسترد ہونے کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا گیا کہ جنگ کی تیاری کرے۔ چنانچہ سب سوار ہوئے اور جمعرات 9 محرم باوقت عصر امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب و خاندان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ 9 محرم باوقت عصر سراہی کربلا میں عمر سعد کی سپاہ کی نقل و حرکت بڑھ گئی اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوا اور اپنی سپاہ کو بھی جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی سپاہ میں منادی کرا دی کہ یا خیل اللہ ارکبی و بالجنت ابشری، اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوفی سب سوار ہوئے اور جنگ کے لیے تیار۔ لشکر میں شور اور ہنگامہ بپا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے اپنی تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بہن حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم
لشکر کوفہ میں شور و غل کی صدائیں سن کر بھائی کے قریب آئیں اور کہا، بھائی جان، کیا آپ قریب تر آنے والی صدائیں سن رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت جلد ہمارے پاس آؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس بن علی علیہ السلام کو فرمایا، اے عباس، میری جان فدا ہو تم پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس لیے آگے بڑھ آئے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام زہیر بن کین اور حبیب بن مظاہر سمیت 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی سپاہ کی طرف چلے گئے اور ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، امیر کا حکم ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ یہاں بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، اپنی جگہ سے ہلو نہیں، حتیٰ کہ میں ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس جاؤں اور تمہارا پیغام آپ علیہ السلام کو پہنچا دوں۔ وہ مان گئے۔ چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام اکیلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ انہیں پیش آمدہ صورتحال سے آگاہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو انہیں راضی کرو کہ جنگ کو کل تک ملتوی کر دیں اور آج رات کو ہمیں مہلت دیں تاکہ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کریں اور اس کی درگاہ میں نماز بجا لائیں۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں نماز اور اس کی کتاب کی تلاوت کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ جب تک عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھیوں حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کین نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر ابن سعد کی سپاہ کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، جبکہ اسی حال میں وہ ابن سعد کے سپاہیوں کی پیش قدمی بھی روک رہے تھے۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام دشمنوں کے سپاہیوں کی طرف آئے اور امام حسین علیہ السلام کی درخواست ان تک پہنچا دی اور اس رات کو ان سے مہلت مانگی۔ ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو ایک رات کی مہلت کی درخواست سے اتفاق کیا۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان اور اصحاب و انصار کے قیام کا محاصرہ کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے ضمن میں اس روز کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا، 9 محرم وہ دن ہے جس دن حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کربلا میں محصور ہوئے اور شامی سپاہ ان کے خلاف اکٹھی ہوئی۔ ابن مرجانہ، ابن زیاد اور عمر سعد اتنا بڑا لشکر فراہم ہونے پر خوش ہوئے اور اس دن حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کو کمزور سمجھا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ حسین علیہ السلام کے لیے کوئی کمک نہیں آئے گی اور عراقی آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کریں گے۔